کان کھول کر سننا اور اس بات کو میری مت سمجھنا، کسی مفتی کی مت سمجھنا، مسجد کے امام کی مت سمجھنا، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور سن کر عمل بھی کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمان والے، زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں سمندروں میں، یہ ساری مخلوق دین پھیلانے والے یعنی حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، مفتی اور مسجد کے امام کے لیے روزانہ ہر لمحہ اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، جس کے لیے اللہ خود رحمت نازل کرے، جس کے لیے فرشتے دعا کریں، جس کے لیے آسمان کی ساری مخلوق دعا کرے، جس کے لیے مچھلیاں دعا کریں، جس کے لیے چونٹیاں دعا کریں، جس کے لیے سارے کیڑے مکوڑے دعا کریں، یہ سارے دعا کر رہے ہیں۔ اور اب امام صاحب یہ بند کیوں ہے؟ امام صاحب وضو خانے پر گندگی کیسے؟ امام صاحب 10 سیکنڈ لیٹ کیسے ہو گئے؟ یاد رکھنا یہ دنیا کی ساری مخلوق موت کے بعد تمہیں ذلیل کر دے گی، ذلیل کر دے گی۔ ایک طرف اللہ ایسا مقام بڑھا رہا ہے اور میرے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت جاہل پر، مسجد پر کے مصلی پر نماز پڑھانے والے قاری صاحب، امام صاحب، عالم صاحب اور پیچھے کھڑے ہونے والے جاہل صاحب، سنو میرے نبی فرما رہے ہیں ایک عالم کی فضیلت ایک جاہل پر اتنی بڑی ہے، ایک عالم کی فضیلت ایک جاہل پر اتنی بڑی ہے، میرے نبی نے کہا جیسے میری فضیلت یعنی نبی کی فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ آپ جواب دو، آپ فتوا دو، آپ بتاؤ مجھے حضور کا مقام اور ایک ادنی صحابی کا مقام دونوں میں کتنا فرق ہے؟ بولو، زمین و آسمان کا فرق ہے، اتنا فرق ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا مجھ میں اور میری ادنا صحابی میں فرق ہے اتنا ہی ایک عالم اور مسجد کے امام اور جاہل میں فرق ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر کہا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا صَنَعَ، بے شک فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں ان علماء کے لیے، طلباء کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ مجھے بتاؤ اس سرزمین پر ہے کوئی، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ MP ہو، MLA ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، کچھ بھی ہو، کسی کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے؟ اگر بچھاتے ہیں تو علماء اور طلباء کے لیے بچھاتے ہیں، مسجدوں کے اماموں کے لیے بچھاتے ہیں۔ آپ نے ہم نے ان کو اتنا گرا جانا، اور اگلی بات اگر کہہ دی تو دل پھٹ جائیں گے۔ کیا ہے وہ؟ حسن بصری کا قول ہے کوئی جاہل کی برائی کرے تو ایسا ہے، قرآن نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن کہتا ہے تم ناپسند کرو گے، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، پلٹی آ جائے گی، کہو گے نہیں کہو گے؟ کوئی مر جائے چھری سے کاٹ کے گوشت دے، منع کرو گے؟ اور اگر تم برائی کرتے ہو نا تو ایسا ہے جیسے کہ وہ مر گیا ہو اور مرنے کے بعد چھری سے اس کے جسم کا گوشت کاٹ کر کھا رہے ہو۔ حسن بصری نے کہا جاہل کی برائی کرے تو ایسا کہ جسم سے گوشت کو کاٹا اور کھایا، اور اگر کوئی جاہل عالم کی برائی کرے، کوئی جاہل امام کی برائی کرے، کوئی جاہل حافظ جی کی یا قاری صاحب کی برائی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، کیا ہے؟ آپ نے عالم کے جسم سے گوشت کو کاٹا اور پھر زہر میں ملایا اور زہر میں ملا کر کھانے والے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنی خطرناک وارننگ ہے۔ عالم کی برائی، امام کی برائی، انہیں نیچا دکھانا، انہیں ڈانٹنا اور انہیں نیچے طبقے میں شمار کرنا، ان کی عزت نہ کرنا، اس طرح ہے جیسے کہ وہ مر چکا ہو اور مرنے کے بعد گوشت زہر میں ملا کر کھا رہے۔ دارالعلوم دیوبند جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی سروں کا تاج ہے اور مسلمانوں کی پہچان ہے، ہر کونے میں دارالعلوم دیوبند کا پڑھا لکھا موجود ہے۔ وہاں کے بہت بڑے عالم دین نے بڑی عجیب و غریب بات بیان کی تھی، وہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ جس کے دل میں علماء کی قدر نہیں ہوگی، جس کے دل میں اپنے اماموں کی قدر نہیں ہوگی، جس کے دل میں ان اللہ والوں کی قدر نہیں ہوگی، ذرا یاد رکھنا اگر تم مر جائے اور تم دفن کرو اور دفن کرنے کے بعد قبر کو اکھیر کر دیکھنا، ہٹا کر دیکھنا، اس کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کہاں جا رہے ہیں میرے جوانوں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو وہ تمہارے باغیچے کی وہ پھول ہے، یہ علماء جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کہے کہ چلو تو چل پڑو، کہے کہ دین کے جلسے میں چلنا کہ چلو، اپنے گھروں کو چھوڑو۔ اللہ کے نبی نے آواز تو لگائی تھی، ابو بکر کیا لاؤ گے میدان جنگ کے لیے؟ ابو بکر گھر گئے، جو کچھ تھا سب لائے۔ حضور نے پوچھا یہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور تیرے اللہ کا نام اور اپنے نبی کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا کیا لائے؟ کہا گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ اور آج ہم ہیں، کوئی مسجد کا امام بیچارہ پلاننگ کرے جلسے کی یا کوئی محفل کی یا جماعت آ جائے اس کی گشت کی، تو ہمارے بعض مسجد کے ساتھی یہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس ملا کو کیا ہو گیا، یہ امام صاحب بڑے ایڈوانس چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مشورے کرتے ہیں، کس طرح کی مجلسیں کرتے ہیں۔ روزانہ شادیوں میں مجرے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، رنڈی آ رہی ہے، پیسے بہائے جا رہے ہیں اور پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تمہاری زبان وہاں نہیں چلتی اور گم ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے نام کی بات آتی ہے اور نبی کے نام کی بات آتی ہے تو تمہاری زبان بند نہیں ہوتی۔ ایسی زبانوں پر یا تو بیماری آئے گی یا پھر طاعون جیسی بیماریاں ایسی زبانوں کو کھا جائیں گی۔ یاد رکھنا اگر تم نے زبان اللہ کے خلاف چلائی یا کتاب کے اللہ کی کتاب قرآن کے خلاف چلائی یا علماء کے خلاف چلائی یا سنت کے خلاف چلائی تو تمہارا آخری وقت عبرت کی چیز بن جائے گا۔ اللہ موت نہیں دے گا جب تک کہ تمہیں سزا نہ دے دے۔ اور اس طرح کے واقعات میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک بہترین انسان تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اس کو علماء کو گالی دینے لگا۔ لوگوں نے سمجھایا علماء کو گالی مت دو، کہا بہت زیادہ خراب ہے یہ لوگ، بڑے ڈراتے ہیں، ایسی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی حدیثیں لاتے ہیں کہ دل دہلنے لگتا ہے۔ میں تو نماز پڑھنے لگا، میرا دل نہیں چاہتا تھا لیکن کب تک پڑھوں گا میں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ کہا کہ اب نہیں جاؤں گا۔ ایسا ڈرایا کہ 2 دن لگاتار نماز پڑھنی پڑی۔ تیسرے دن جب عالم دین نے سمجھایا تو نہیں مانا۔ چوتھے دن آنکھ سے پانی ٹپکا، آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس گیا، مالدار آدمی تھا، 50,000 روپے خرچ کر کے اس نے کہا کہ تمہاری آنکھ کے اندر موتیا کا پانی آیا، اس کے اندر لینس ڈلے گا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، پیسے دے دیے گئے۔ 3 دن کے بعد جب لینس پڑا تو وہ گل گیا، اس میں انفیکشن ہوا، آنکھ جاتی رہی۔ پھر اگلے 3 دن کے بعد اس میں موتیا کا پانی آ گیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ 8 دن کے بعد دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اور پھر اگلے 10 دن کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کہتا ہے ہمارے خلاف آؤ گے تو تڑپا کے ماریں گے اور سسک کے ماریں گے۔ ایسے نہیں ماریں گے اچانک موت دے دیں، پہلے آنکھ چھینیں گے، پہلے بیماری دیں گے، پھر ایک آنکھ خراب کریں گے، پھر دوسری آنکھ خراب کریں گے، پھر تمہارا دل خراب کریں گے اور پھر تم ہمیں تڑپا کے ماریں گے تاکہ کوئی تمہارے جیسا خبیث دوبارہ ایسا کام نہ کر سکے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں جوانوں، تم ہمارے اپنے ہو، ہم تمہاری اولاد ہیں، تم ہمارے باپ کے درجے میں ہو، بعض بھائی کے درجے میں ہے اور بعض چچا کے درجے میں ہے۔ میں آج سب سے بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم ہلاکت میں چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم آگ میں چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم مر جاؤ، ڈوب جاؤ۔ یہ علماء کبھی نہیں چاہتے، یہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، کل قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ آج اگر تم امام صاحب سے محبت کرو گے تو آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگے، علماء سے محبت کرو گے انہی کے ساتھ ہوگے، اماموں سے محبت کرو گے انہی کے ساتھ ہوگے۔ کتنا مزہ آئے گا، دنیا میں مزہ، آخرت میں مزہ۔ ذرا ایک بار پھر زحمت دوں گا آپ کو، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ۔
سب قدر کرو گے؟ علماء کی قدر کرو گے؟ اماموں کی قدر کرو گے؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ آخر میں تمام آنے والے مسجد کے ائمہ، قراء، علماء، مفتیان کرام، مدارس، مساجد، مکاتب کے محتمین اور دیگر ذمہ داران، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کا آنا مبارک، بیٹھنا مبارک، سننا مبارک، اور آپ سامعین کا آنا مبارک، بیٹھنا مبارک، سننا مبارک۔ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حد قبول فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس کو اپنے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔